دین دردی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس ماحول میں اللہ رب العزت سے کہنے سننے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرنے، رونے گڑگڑانے کے لیے ایک مجلس کا آیوجن کیا، اور ہم سبھی لوگ اس مبارک محفل میں دل اور جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی فریاد کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا، جس کے لیے آج پوتر بخاری شریف کے ختم کرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، میں تو اس تھوڑے سے وقت میں نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اس دنیا میں بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، اور بزرگوں نے اس کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹس کا اس کا ماننے والا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک اور مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن بخاری شریف کو ضرور وہ پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ نہ جانے اس کی کتنی شروحات لکھی گئیں، اور اس کے ایک ایک حدیث کے بارے میں لوگوں نے کتنا اپنی شرحوں کے اندر کتنے بیانات کیے ہیں، یہ محدثین کے نزدیک اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے نزدیک سب مسلم ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے اس بات کو بھی بتلایا کہ بخاری شریف کو پڑھ کر کے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ماشاء اللہ آپ سبھی حضرات اسی نیک نیت سے اس مجلس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی نیتوں کو قبول کرے، اور جو اللہ رب العزت سے آپ اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اللہ آپ سب کی آشاؤں اور آکانکھاؤں کو پورا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے اندر ایک قسم کا ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے سمسیاؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، لیکن یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں جب انسان آیا ہے، مانوش ہے تو سمسیائیں بھی ہیں، مانوش ہے تو پرابلمز بھی ہیں۔ بغیر پرابلم، بغیر سمسیاؤں کے دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا، اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہ ساری سمسیاؤں کو لے کر آیا ہے، قدم قدم پر، اور دن کے ایک ایک لمحے میں کیا کیا پیش آنا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بڑا سے بڑا کوئی انسان ہو، اللہ کے بڑے ہی چہیتے اور لاڈلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سب لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا جڑا ہوا تھا۔ سمسیا مکت
دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی ان کی بایوگرافی ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے سوشل ورکرز ان کی بھی ان کے اتہاس کے پنوں میں ان کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا انسان بھی ہو، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا لگا ہوا تھا، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، اور کوئی گھریلو سمسیاؤں میں تو کوئی پولیٹیکل سمسیاؤں میں، کوئی اکنومیکل سمسیاؤں میں تو کوئی ایجوکیشنل سمسیاؤں میں، نہ جانے کن کن سمسیاؤں میں گھرا ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی کوئی بندہ آیا جس کے ساتھ کوئی سمسیا نہیں تھا۔ اتہاس کے پنے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے حاکم وقت اور بڑے سے بڑے اللہ کے محبوب اور چہیتے اور لاڈلے بندے، سب کو گزرنا پڑا، اور سب نے اپنی دنیا میں جتنا ٹائم تھا ان کے لیے ان سمسیاؤں سے جوجھ کر کے، اسٹرگل کر کے، لائف ہے تو اسٹرگل کرنا ہی پڑے گا، اسٹرگل کرتے 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 وہ اپنے رب حقیقی سے جانے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا میں آیا ہے تو کشٹ کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنا پڑے گا، جوجھنا پڑے گا، سمسیاؤں سے لڑنا پڑے گا، اور تب تم آ کر کے ہم سے ملو گے، یعنی تمہارا انجام کیا ہوگا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ چلا کہ سمسیائیں چاروں طرف سے ہمارے پاس آ سکتی ہیں، اور سمسیاؤں کا نوارن بھی ہوتا ہے، سمسیاؤں کا سمادھان بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمسیائیں بھیجی، مصیبتیں بھیجی تو چھوڑ دیا ایسے ہی، نہیں، بلکہ ان مصیبتوں سے نکلنے کا، مصیبتوں سے مکتی پانے کا، نجات پانے کا اللہ نے راستہ اور حل اور طریقہ بھی بتلایا کہ جب تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً ہماری طرف آ جانا، ہمارے سامنے فریاد کرنا، ہمارے سامنے رونا اور گڑگڑانا، تو ہم تمہاری باتوں کو سنیں گے، ہم تمہاری سمسیاؤں کو سنیں گے اور پھر تمہاری سمسیاؤں کا سمادھان کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اذا نابہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مصیبت آتی تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دوڑ جاتے اور وہ نمازیں پڑھتے اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیتے۔ دیکھیے، سب سے اونچے درجے کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا وہ بھی سمسیا مکت تھے؟ نہیں، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہیں، سمسیاؤں نے ان کو بھی گھیرا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کیا اور اللہ رب العزت کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ۔ سن لو، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پریشان کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنا اور کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا، سارے انبیاء کے ساتھ یہی حال ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں ہی تکلیفیں، پرابلمس ہی پرابلمس، سمسیائیں ہی سمسیائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں تو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پنے کو پڑھنا چاہیے کہ کیا سمسیا آیا تھا ان کے پاس اور کس طریقے سے حضور نے ان سمسیاؤں کا سمادھان کیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں. سیرت کی کتابیں آج بہت، چاہے آسامی زبان میں ہو، بنگلہ زبان میں ہو، اردو زبان میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، اتنا زیادہ ہے. غیروں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، حقیقت وہ ہے کہ جس کے دشمن بھی اعتراف کر لیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسروں نے بھی لکھا ہے، چیپٹر کے چیپٹر ہیں، والیومز کے والیومز، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ اگر ان کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، حتی اذا استیأس الرسل، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے زمانے میں جب سمسیاؤں نے آ کر کے گھیرا، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے تو اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اے بھائی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب فریاد کرو، اللہ کے سامنے دعائیں کرو، رو اور گڑگڑاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اب لوگ گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت آزمانے کے لیے، پریکھا کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کتنا یہ لوگ صبر کر سکتے ہیں. تو پھر اب وہ قوم کہتی ہے اے نبی، آپ نے تو ہم سے بتلایا کہ سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا. ہم تو رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے. اب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان، یا اللہ یہ کیا ماجرا، اب تو ہماری قوم ہمیں جھٹلائے گی کہ ہم نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن اے اللہ کیا ہوا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، نا امید مت ہو، اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور آئے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی میں بھی اسی طریقے سے ہے، انبیاء کی زندگی میں بھی یہی تھا کہ جب سمسیاؤں نے آ کر گھیرا، پرابلم نے چاروں طرف ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے، کوئی ادھر کھینچ رہا، کوئی ادھر ٹان رہا، کوئی ادھر پریشان کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کو اپنے فریاد رسی کی، اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے. کبھی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر دیا، فوراً ان کو بنیوے مل گیا. اور کبھی اللہ کو پسند آیا کہ دیکھتے ہیں یہ کتنا اچھا روتا ہے، کتنا اچھا یہ فریاد کرتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں اور آپ کوئی چیز لا کر کے بازار میلہ سے لا کر کے آپ کچھ دیتے ہیں، وہ بچہ آگے آتا ہے، بڑھتا ہے، لیتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سے ایسے اٹھا لیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اب وہ بچہ روتا ہے. یہ بچے کا رونا اور بلبلانا آپ کو اچھا لگتا ہے، پھر اس کو دیتے ہیں، پھر چھین لیتے ہیں، پھر رلاتے ہیں بچے کو، روتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو یہ موومنٹ ہے، حرکت ہے، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. آپ چاہتے تو فوراً دے دیتے، لے لے بیٹا، لے لے، خوش ہو جا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بچے کا چلنا، بچے کا ادھر ادھر آنا، مانگنا، آپ کے پاس کہنا میں دے دے بابا دے دے، یہ جو کہتا ہے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کو بھی آپ کا رونا، آپ کا گڑگڑانا، آپ کا اس کے سامنے فریاد کرنا یہ اچھا لگ رہا ہے. اللہ کو یہ کیفیت، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، رونے دو میرے بندے کو، رونے دے میرے بندے کو، گڑگڑانے دو میرے بندے کو، ابھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، ابھی اس کو بنیوے نہیں
دوں گا, ہاں دوں گا, 2 مہینے کے بعد دوں گا, 5 مہینے کے بعد دوں گا, 1 سال کے بعد دوں گا, 2 سال کے بعد دوں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, لیکن بنی میں اللہ جانتا ہے مصلحت کے مطابق کہ ابھی بنی میں دینا ہے یا بعد میں بنی میں دینا ہے. آپ کا رونا اتنا پسند آ گیا جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کی دعا اور آپ کی فریاد کی بنیاد پر بنی کو روک رکھا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ بندہ تو دعا مانگ رہا ہے کہ ایسا کر دیا جائے ویسا کر دیا جائے, لیکن اگر کیا ہے اس کے سامنے پرائیورٹی بیسس کہ اس کے لیے سب سے اچھا کون سا چیز ہوگا, ہم نہیں جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے ہیں. باپ کے سامنے بیٹا آتا ہے کہ ابا آپ یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. اب ابا چنتا میں پڑتے ہیں, سوچتے ہیں ہاں نہیں میرے بیٹے کے لیے یہ جو چیز مانگا اس کے بدلے میں یہ اچھا ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ڈیسیزن لینے کا اتنا اچھا ابھی تک دماغ نہیں ہے اور میں اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا سوچنے والا ہوں. تو اب باپ یا گارجین اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی, تو اس لیے وہ کہتا بیٹا یہ چھوڑ دے, اس کے بدلے میں تم کو یہ دے رہا ہوں, اور وہی چیز اچھی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر بیٹے کے مانگنے کے مطابق دے دیتے تو ہو سکتا تھا کہ 5 دنوں کے بعد 10 دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا. تو ایسے ہی ہم مانگتے ہیں دعا کہ اے اللہ ہمارا یہ فلاں کام کرا دے, لیکن اللہ رب العزت بنمے کے طور پر اس کام کے بدلے میں دوسرا کام کرا دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہا کہ اللہ آج کیا نام ہے میری کیا نام ہے اتنا کیا نام ہے بزنس میں کیا ہے فائدہ ہو جائے, یہ جو سیزن چل رہا ہے اس سیزن میں مجھے 5 لاکھ روپے کا فائدہ کرا دے. اور اس کی دکان 2 دکان 4 دکان 5 دکان گوڈاؤن بھی ہے بہت سارے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ اس بندے کو اگر آج میں 5 لاکھ روپے اس سیزن میں 5 لاکھ روپے کا انکم اور آمدنی کرا تو دوں گا, لیکن 1 مہینے میں جو اس کے اوپر آفت آنے والی ہے وہ تو بچ نہیں سکے گا. اور وہ کیا ہے, وہ آفت یہ آنے والی ہے کہ یہاں آگ لگنے والی ہے, اور اس آگ کی وجہ سے یہاں آس پاس کی دکانیں بھی جل جائیں گی, اس کا گوڈاؤن بھی جل جائے گا, اس کی دکان بھی جل جائے گی, تو پوری پونجی برباد ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں 5 لاکھ کے بدلے میں اس کے پورے گوڈاؤن کی حفاظت کر لوں, سارے دکان کی حفاظت کر لوں. وہ تو کروڑوں کی پراپرٹی ہے, وہ تو کروڑوں کی پونجیاں ہیں. تو دیکھیے بندہ کی نگاہ تو وہاں تک نہیں پہنچی ہے, اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بندہ جو مانگتا ہے اس کے بنمے میں اور اس کے بدلے میں اللہ دوسرا فیصلہ کرتا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری نگاہ اور جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے آگ لگنے والی تھی وہاں سے آگ لگنے کو ختم کر دیا, اس کی دکان کو بچا دیا, اس کے گوڈاؤن کو بچا دیا, اس کی پوری پراپرٹی کو بچا دیا. تو اب آپ بتائیے کون سا اچھا ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ ہاں 5 لاکھ کے بدلے میں 5 کروڑ والا وہ زیادہ اچھا ہے. تو کبھی اللہ رب العزت ایسا بنمے بھی کرتا ہے, اس لیے بندہ سوچتا ہم تو مانگ رہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے بابا اللہ نے دعا قبول کر لی, لیکن بنمے جو تم مانگ رہے ہو وہ بنمے نہ دے کر کے اس سے اچھا بنمے دے رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی جب بندہ مانگتا ہے اپنی دعا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آخرت میں اس کے لیے بنمے ہم اکٹھا کر لیں. جیسے ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب ماشاءاللہ ابھی ریٹائرڈ ہو گئے نا, ریٹائرڈ ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایک قالین کافی پیسہ ملا ہوگا. ہر ریٹائرڈ آدمی کو ویکتی کو پیسہ ملتا ہے ایک قالین, اس لیے کہ اس کے جو پی ایف وغیرہ اور بھی دوسری چیزیں جو کٹتی ہیں, کٹنے کے بعد اور ساری چیزیں آنے کے بعد پھر اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ ملتا ہے.
لیکن جب تک ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ کام کر رہے تھے اور مان لیا کہ ان کا سیلری 10,000 تھا اور 10,000 میں سے 2,000 وہ کاٹ لیا جا رہا تھا، تو اس وقت تو تھوڑا دھکا لگ رہا تھا کہ نہیں مجھ کو 10,000 ملتا تو اچھا تھا، یہ 2,000 کاٹ کر کے رکھ رہے ہیں، یہ ایک کیا نام ہے انسان دل میں سوچتا ہے۔ لیکن اب جب ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا زیادہ ملا تو یہ اب دل میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ کاش کہ میرے 2,000 کے بدلے میں 4,000 منتھلی ماسک کیا نام ہے اگر 4,000 رکھ لیا جاتا تو وہ اچھا ہوتا، تاکہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم میں ابھی جو اتنا پیسہ مل رہا ہے اس کے مقابلے میں 2 گنا 4 گنا اور زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی انسان سوچتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ بندہ دنیا میں مانگتا ہے اللہ ہمارا گھر بنا دے، اے اللہ ہمارا دکان کروا دے، اے اللہ ہم لا ولد ہے ہم کو اولاد دے دے، اے اللہ ہمارا فلاں سمسیا کو دور کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو گھر دے دوں، مکان دے دوں، دکان دے دوں یا اور بھی بزنس میں کچھ فائدہ کروا دوں، یہ تو چند دنوں کے بعد یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کا لائف 1 سال 2 سال 5 سال ہے، پھر تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلا آئے گا۔ اور اگر اس کے بنیمے کو ہم آخرت میں کیا کریں، ہم اس کو ریزرو کر کے رکھ دیں، آخرت میں ہم کیا کر دیں، اس کو ریزرو کر کے رکھ دیں، بینک بیلنس بنا دیں، تو اب آنے کے بعد اب اس کے بنیمے تو بہت زیادہ ملے گا، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے چیزیں ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتیوں کو لے جایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے دیکھ یہ تیرا یہ بھی ہے، یہ بہت بڑا گارڈن، یہ محل، اور یہ تو کیا نام ہے ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ، اور یہ سہولت، وہ فیسلٹیز، یہ سویدھائیں، تو بندہ کہے گا اللہ میں نے تو کیا نام اتنا نیک عمل نہیں کیا تھا کہ جس کے بدلے میں مجھ کو ملتا، میں نے ایسا ایسا کیا، ٹھیک ہے یہ تو بلڈنگ مل گیا، یہ گارڈن مل گیا، لیکن یہ کس کے بدلے میں ہے، یہ کس بنیمے میں ملا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندہ دنیا میں تم ہم سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اس کا بنیمے ہم نے تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے بینک بیلنس کے طور پر آخرت کے لیے ہم نے اس کو یہاں رکھا تھا کہ جب تو آئے گا تو ہم تیرے لیے آخرت میں اتنی اچھی اچھی کیا نام ہے بلڈنگیں، ایسی ایسی فیسلٹیز، ایسی ایسی سویدھائیں کیا نام ہے ہم رکھیں گے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ کتنی بڑی بات ہے، کاش دنیا میں میری دعا کا کوئی بنیمے نہ ملتا بلکہ آخرت میں ہی ملتا، یہی اچھا ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے کہ دنیا میں تو چند دن، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، کوئی ٹھکانہ نہیں ہماری زندگی کا، کب موت کا بلاوا آئے گا، کون سا بہانہ ہوگا، کیسے ہم چلے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں تو کوئی اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتا، کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کتنے دنوں تک کہ ہماری لانجیوٹی ہے، کتنے دنوں تک کہ ہم رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن آخرت کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ تو وہاں کے لیے کیا نام ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا کتنا اچھا کیا تھا، اے کاش کہ میرے بارے میں میں نے جتنی دعا مانگی تھی دنیا میں کیا نام ہے نہیں دے کر کے اللہ اس کا سارا بھی میں آخرت میں رکھتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ محبت۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کیا نام ہے ہماری دعا بیکار جا رہی ہے، شاید ہماری دعا ہماری سنی نہیں جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم تو روز تم سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم روز گڑ گڑاتے ہیں، لیکن میری دعا تو سنی نہیں جا رہی۔ ایسا نہیں ہے، انک لا تسمع الاسم، اے بندے تم تو کسی گونگے بہرے اور کسی والا غائبہ، اور نہ تو غائب کو سنا رہے ہو
بلکہ اللہ حاضر و ناظر ہے. جب دعائیں مانگتے ہو تو اللہ سنتا ہے اور اس مجلس میں تو حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا فرشتے تمہاری دعاؤں کو لے کر کے جا رہے ہیں, ضرور بھی ضرور سن رہا ہے. لیکن اللہ نے کس مصلحت سے, اللہ نے کس حکمت کے تحت تمہارے بنمے کو تھوڑا ہیل کر کے رکھا ہے, کس طریقے کب دے گا کیا نہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کا بنمے 2 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, یا اس بنمے کی شکل و صورت کوئی دوسری ہوگی, یا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریزرو کر رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں, کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے اور امید رکھ کر کے ہی اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے. اللہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکارتا نہیں ہے ہمارے طرح کہ اگر